رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے کو مکمل کرنے والے عوامل میں سے ایک فطرہ ہے، کیونکہ جس نے روزہ رکھا لیکن صدقہ فطر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو گویا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے کوئی نماز پڑھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو گویا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس حدیث مبارکہ کے مطابق فطرہ ادا کرنے کا مطلب ہے رمضان المبارک کے روزوں کو مکمل کرنا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے روزے جیسی جسمانی عبادات کو معاشی عبادات جیسے ادائیگی فطرہ کے ساتھ ملایا ہے اور ہر ایک کو دوسرے کی تکمیل کے طور پر رکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو اور ان سب کا خیال رکھو اور کسی کو نہ بھولو، کیونکہ اگر تم ان میں سے کسی کو چھوڑ دو تو مجھے اس کی موت کا ڈر ہے۔ اس شخص نے امام علیہ السلام سے پوچھا، موت کا کیا مطلب ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی موت برحق۔ اس حدیث کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرہ صدقے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور آفات یہاں تک کہ موت سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے اسے ادا کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان جو بالغ، عاقل اور ہوشیار ہے اور غریب نہیں ہے، اسے رمضان کے مقدس مہینے کے آخر میں اپنے اور اپنے ساتھ کھانے پینے والوں کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں ہر وہ شخص جس پر یہ 4 شرائط ہوں، خواہ کسی غیر مسلم کا رزق بھی اس سے متعلق ہو، تو اس کے لیے بھی فطرہ دینا چاہیے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کوئی شخص بعض وجوہات کی بنا پر رمضان کے ایک دن یا پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس صورت میں بھی اس پر فطرہ ادا کرنا واجب ہے، اور روزہ نہ رکھنا فطرہ ادا نہ کرنے کی وجہ نہیں ہوگا۔ فطرے کی ادائیگی سے کون مستثنیٰ ہے، یعنی کس پر فطرہ ادا کرنا لازم نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے کچھ گروہوں کو فطرے کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے کچھ پر روزہ فرض بھی ہے۔ غریب۔ اسلام کے مطابق غریب وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے سے متعلق گھر والوں کے لیے روٹی کمانے کے لیے 1 سال کے لیے یا ماہانہ آمدنی کے ذریعے زندگی گزارنے کا خرچہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس عید الفطر کی رات 1 سال کا خرچہ نہ ہو، لیکن وہ ملازم ہو اور ہر ماہ آمدنی رکھتا ہو، تو وہ غریب نہیں سمجھا جاتا۔ ایک ہی وقت میں کوئی ایسا شخص جو بے روزگار ہے لیکن اگلے سال کے لیے اخراجات رکھتا ہے تو وہ بھی غریب نہیں، لیکن جو شخص بے روزگار ہو اور اس کے پاس اتنے اثاثے نہ ہوں کہ وہ اگلے سال خرچ کر سکے، اسے غریب سمجھا جاتا ہے۔ ایک لڑکی جو اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اگر کوئی لڑکی رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے پہلے اپنے شوہر کے گھر جائے اور باضابطہ طور پر ساتھ رہنے لگے تو اس کا فدیہ شوہر کے ذمے ہے، لیکن اگر وہ رمضان کے آخری دن غروب آفتاب کے بعد اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے والد کو اس کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں وہ لڑکی جو شادی شدہ ہو لیکن اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہو، اس کا فطرہ باپ کی ذمہ داری ہے، جب کہ وہ رمضان کے آخری دن غروب آفتاب سے پہلے اپنے شوہر کے گھر نہ جائے۔ جنین، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو اور ابھی پیدا نہ ہوا ہو، اس کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ بچہ،
رمضان المبارک کے آخری دن غروب آفتاب کے بعد پیدا ہونے والا بچہ فطرہ نہیں رکھتا، البتہ اگر بچہ رمضان کے مہینے میں اور اس مہینے کی آخری تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو تو والد یا والدہ کا خرچہ اٹھانے والے کو اس کا فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں سب سے زیادہ اہم سوال جو متعدد بار پوچھا جاتا ہے کہ میں فدیہ کس کو ادا کروں؟ احکام شریعت کے مطابق زکوٰۃ فطرہ ان لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، غریب یعنی وہ لوگ جن کی معاشی حالت اس طرح ہو کہ نہ ان کے پاس سال کا خرچہ اٹھانے کے لیے اثاثے موجود ہوں اور نہ ہی کوئی روزگار ہو۔ نمبر 2، مسافر، وہ مسافر جو راستے میں ہیں اور ان کے پاس اپنے شہر واپس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ نمبر 3، مقروض، وہ مقروض جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 4، خدا کی راہ میں، یعنی تمام نیک کاموں میں جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے مساجد، سڑکیں، پل، اسکول، ہسپتال وغیرہ، ان کی تعمیر اور مرمت کے لیے زکوٰۃ فطرہ شیعہ اثنا عشری حکومت کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، وہ کافر جن کو زکوٰۃ دے کر اسلام کی ترغیب دی جاتی ہے یا جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اسلامی شیعہ اثنا عشری حکومت کے نائب امام یا ملازمین کو ادائیگی جو زکوٰۃ جمع کرنے اور اسے ضرورت مندوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن سب سے پہلی ترجیح اور تاکید یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کو ضرورت مند شیعوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں یا ان کے رشتہ داروں کو دے، اور اگر ان میں سے کوئی غریب نہ ہو تو کسی غریب مومن پڑوسی یا عالم یا متقی نیک اور پرہیزگار کو دے، وہ کہ جو غریب ہوں۔ فطرے کی ادائیگی کس وقت کرنی چاہیے؟ فطرہ 2 اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک، عید الفطر کی نماز سے پہلے، اس لیے کہ اگر کوئی عید الفطر کی نماز پڑھنا چاہے تو احتیاط کے ساتھ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کرے۔ دوسرا، عید الفطر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز تک فطرہ ادا کرنے کا وقت ہے، لہٰذا ماہ رمضان میں فطرہ ادا کرنا درست نہیں ہے، اور اگر کسی نے ماہ رمضان میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے فطرہ ادا کیا ہو تو اسے ماہ مقدس ختم ہونے کے بعد دوبارہ فطرہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ فطرے کی ادائیگی کا صحیح وقت رمضان کی آخری شام کے بعد ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے کوئی شخص عید الفطر کی اذان کے وقت فطرہ ادا نہ کر سکے تو اسے جلد از جلد ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔